بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو. سوارا یا ونی جو ایک رسم ہے پاکستان کے اندر, پاکستان کے ریموٹ ایریاز کے اندر, کچھ خیبر پختونخوا کے علاقے کے اندر ہے, صدر پنجاب میں خیبر پختونخوا میں اس کو ونی کہتے ہیں اور باقی ریموٹ ایریاز میں اس کو سوارا کہتے ہیں. یہ ہے کیا؟ اور جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس نے اس کو بالکل غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے. یہ ایک بہت ہی مثبت اور خوشائند بات ہے. آج کے ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں. ناظرین, یہ جو سوارا رسم ہے جس کو ونی بھی کہتے ہیں, یہ بیسیکلی جو خیبر پختونخوا ہے, صدرن پنجاب اور دوسرے جو ہمارے کچھ سندھ کے ایریاز بھی ہیں, ان کچھ جگہوں کے اوپر یہ جو رسم ہے اس کے اندر اس چیز کو اپنے ڈسپیوٹس سیٹل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر کسی کا کوئی قتل ہو گیا ہے, پنچایت ہوتی ہے, پھر جرگہ لگتا ہے, اس جرگے کے اندر اس قتل یا اس کڈنیپنگ یا اس ہوئی ایڈلٹری کو اس کا تصفیہ کرانے کے لیے, جن کا قتل ہوا ہوتا ہے یا جن کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہوتی ہے, کچھ اور بھی کڈنیپنگ وغیرہ, ان کے لیے جو ڈوئرز ہوتے ہیں, جو اس چیز کا کرائم کمٹ کرتے ہیں, ان کی لڑکی دی جاتی ہے اور چھوٹی عمر کی لڑکی کو ایک عمر رسیدہ شخص کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے. یعنی ایک فار ایگزامپل کوئی لڑکی 9 سال کی ہے, 10 سال کی ہے, اس سے چھوٹی ہے, یا کوئی 14 15 جتنے بھی, یعنی مائنر جو ہوتی ہے, نابالغ بھی, اس کو بیاہ دیا جاتا ہے ایک 60 70 80 سال کے شخص کے ساتھ. یہ ایک انتہائی ستم ظریفی کی بات ہے, جہالت اور ظلم کے اوپر مبنی ایک رسم ہے, اور نام اس کو دیا جاتا ہے کہ جی یہ بدلے صلح ہے. یہ آپ صلح کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, پیس کے لیے یہ کام کرتے ہیں, جبکہ یہ ایک بہت ہی بھیانک بات ہے. اس کو نہ صرف یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے جس کے اندر اسلم خاکی صاحب نے یہ پٹیشن فائل کی ہوئی تھی, اس کے حق میں فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ 100% غیر اسلامی بات ہے. اس سے پہلے بھی جو حکومت پاکستان ہے اس نے بھی اس کو غیر قانونی کہا ہے, اور اس کے لیے لیجسلیشن ہوئی ہے باقاعدہ طور کے اوپر حکومت پاکستان کے اندر. اور پارلیمنٹ نے 2004 کے اندر جو کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ ہے وہ پاس کیا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ سوارا اینڈ سملر پریکٹسز ایز اے کرائم, سیکشن 310A which covers the matter was inserted in the Pakistan Penal Code and reads, whoever gives a female in marriage or otherwise badle sulah shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to 10 years but shall not be less than 3 years. کہ جو بھی شخص یا جتنے بھی اشخاص اس جرم کے اندر ملوث ہوں گے, جو سوارا اور ونی کا یہ جو جرم ہے, اس کے اندر سارے کے سارے جو شریکان جرم ہیں ان کی سزا 3 سال سے لے کے 10 سال تک ہوگی. 3 سال سے کم کسی صورت نہیں ہوگی. اور ہم کئی دفعہ سنتے ہیں کہ جو متعلقہ جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, جو پولیس ہے, وہ چھاپا مارتی اس طرح کی پنچایتوں پہ, اس طرح کے جرگوں پہ, اور لوگوں کے لوگ گرفتار کیے جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے, اور جو فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دیا. آگے بات ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی. اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ اس کی امپلیمنٹیشن ایک تو سخت قانون کے تحت ہوگی کہ جدھر بھی یہ چیز واقع ہوتی ہے اس کی سرکوبی کے لیے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ انتہائی سخت تادیبی کارروائی کریں, اور اس کے علاوہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ بالکل غیر اسلامی بات ہے. ہمارا تو جو دین ہے اسلام, اس نے تو آ کے جو عورت کے حقوق ہیں ان کو یہ تحت سرا کی پستیوں سے نکال کر عرش بلندہ کی معلیٰ کی بلندیوں پہ فائز کر دیا ہے. بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, ماں بہن بیٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ایک وحشی اور ایک بربریت کے اوپر, ظلم کے اوپر, جہالت کے اوپر وہ مبنی معاشرہ تھا. اس معاشرے کے اندر عورت تو ایک کوموڈیٹی سمجھی جاتی تھی, ایک اینٹیٹی, ایک کوموڈیٹی تھی جس کی سیل اور پرچیز ہوتی تھی. حضور علیہ السلام نے آ کر ان کو تمام حقوق دیے.
اور وہ اتنے بڑے حقوق ہیں کہ اتنے بڑے حقوق دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی قانون نہیں دیتا۔ تو یہ جو بات ہوئی ہے یہ بہت اچھی بات ہوئی۔ بیسیکلی جب سوارا ہو جاتا ہے، چونکہ وہ اس مائنر کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، اس چھوٹی بچی جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جو آئین پاکستان ہے اور کوئی بھی دنیا کا آئین ہے، جو یو این کا چارٹر ہے، جو خطبہ حجت الوداع ہے، وہ سارے کی ساری یہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہر شخص کو اس کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروویژن کا حکم دیتے ہیں، اور اس صورت میں اس بچی کو اس کے فنڈامنٹل رائٹ سے ڈپرائیوڈ کر دیا جاتا ہے، اور اس کو خلا کا حق بھی نہیں دیا جاتا، اور اس کا جو جائیداد کے اپنے پیرنٹل جو جائیداد بنتی ہے اس کے اندر جو شیئر بنتا ہوتا ہے وہ بھی نہیں حق دیا جاتا، اور وہ کسی جگہ کے اوپر جا کے اس کی کمپلینٹ بھی نہیں کر سکتی، اور اپنی مرضی سے اس ناجائز بندھن کو وہ ختم بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ ابھی معاملہ فیڈرل شریعت کورٹ نے تو کر دیا، حکومت پاکستان نے بھی کر دیا، پارلیمنٹ آف پاکستان نے بھی کر دیا، تو اس کی امپلیمنٹیشن زیادہ ضروری بات ہے۔ امپلیمنٹیشن تب ہوگی جب آپ سخت سزائیں دیں گے، ایک بات، دوسرا لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے گراس روٹ لیول تک۔ ادھر تو کئی علاقے جدھر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو تو فنڈامنٹل رائٹس کی پروویژنز ہی نہیں ہے، ایجوکیشن ہی نہیں ہے، ہیلتھ کی کتنی فیسلٹیز ہی نہیں ہے، اور ادھر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ جو ظالم جابر ایک وہ جو چودھری ادھر وہ ملک ہے، نواب ہے، سردار ہے، وڈیرا ہے، وہ جو پنچایت کا جو وہ بہت بڑا سرپنچ ہے، وہ فیصلہ جو کرتا ہے وہ تو ظلم کے اوپر مبنی فیصلہ کرتا ہے، اور اسلام نے تو اس کی جو رکھی ہوئی، فار ایگزامپل آپ نے جو قتل کیا، قتل کا تو سب سے بڑی وہ انصاف یہ ہے کہ اس کا قصاص دیا جائے، اور قصاص زندگی کی علامت ہے، یہی اسلامی تعلیمات ہیں، اور یہی انسانی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اور قصاص اگر نہیں ہوتا، یعنی قتل کا بدلہ قتل نہیں ہوتا، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے، یہ ہے تعلیمات۔ اگر یہ نہیں آپ انشور کر سکتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے دیت دینی ہے، بلڈ منی دینی ہے، جن لوگوں کا جو وہ فرد قتل ہوا ہے، قاتلان نے، وہ بلڈ منی دینی ہے، پھر ڈسپیوٹ سیٹل ہو جائے گا۔ بلڈ منی کے اندر بھی ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے سب سے زیادہ عزیز ترین چیز ہوتی ہے وہ تو پہلے اپنی جان ہوتی ہے، بہن بھائی، یہ اپنے بچے ہوتے ہیں، فیملی کے لوگ، اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کا مال۔ جب اس کا مال جاتا ہے نا ایسے لاکھوں کے اندر بلڈ منی کے اندر، تو پھر بھی آئندہ سے وہ اس طرح کے جرم کے ارتکاب سے باز آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اگلی بات ہے کہ یا تو پھر آپ معاف کر دیں، جو بہت ہی اچھی بات ہے، اور پھر اللہ جانے اور بندہ جانے، ٹھیک۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں جس سے آپ جو وہ اس کو معاملے کو سیٹل کر سکتے ہیں، ڈسپیوٹ کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ قتل ہو گیا تو اس کے عوض جو ہے جو قاتلان ہیں ان کی بچی کو وہ آپ دے دیں، اگلے کے سپرد کر دیں۔ یہ کوئی ایسے ہی بھیڑ بکریاں ہیں، کوئی جانور ہیں، کوئی کاموڈیٹی ہے، کوئی ایسی کوئی میٹیریل چیز پڑی ہوئی ہے؟ یہ ایک بالکل باشعور انسان ہے جس کو آپ ایسے ہی جانوروں کی طرح ساتھ وہ باندھ دیتے ہیں۔ تو اس کے خاتمے کے لیے حکومت، ریاست، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور معاشرے کو مل کر کام کرنا ہوگا، اور لائک صدہ تحسین ہے یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ جو ڈیسیژن ہے، اس سلسلے میں مزید بھی کوششیں کرنے والی بات ہے، شعور کی فراہمی ہے، تاکہ لوگ ان ساری غیر اسلامی، غیر انسانی اور غیر قانونی رسمات سے باز آ جائیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔